Hey Kevin, can you come over here? We have a problem with our food. Keep in mind, this is our family's first day running the Rainforest Cafe, so any problems you might have, I'm sure we can fix it. I ordered the pepperoni flatbread, and your brother Evan brought me out crackers. And I ordered the beef lava nachos, and Evan brought me a bag of potato chips. I'll have a conversation with my brother. Just please don't tell my dad. Evan, can you explain this? They ordered a flatbread, so I gave them crackers. And they wanted nachos, so I gave them potato chips. What's the big deal? Just cook the actual food that the customers order. I don't want Dad to find out about this. What don't you want me to find out? Nothing, Dad. I'll tell you what's going on, Dad. I'm the cook, I'm the janitor, and I'm the face of the company. And you're not paying me a single cent. So I'm going on strike until you pay me $100 a second. Evan, you're fired. What? गरीब तुम अपनी कमाई की वजह से नहीं अपनी आदतों की वजह से हो। अगर तुम 10,000 कमाते हो 10 के 10 उड़ा देते हो तो लिख के ले लो कल अगर 1 लाख भी कमाओगे ना तब भी तुम गरीब ही रहोगे। दिक्कत ये नहीं है कि तुम्हारी जेब में कितना रहा है, दिक्कत ये है कि तुम्हारी जेब में टिक कितना रहा है। और ये जो दोस्तों और रिश्तेदारों के भरोसे बैठे हो ना भूल जाओ, बुरे वक्त में लोग सिर्फ सलाह देते हैं, सहारा कोई नहीं देता। जब अस्पताल का बिल सामने आता है या नौकरी जाती है तो फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट काम नहीं आती, उस वक्त सिर्फ एक ही चीज तुम्हारे आंसू पहुंचती है, वो है तुम्हारी बचत। इसलिए आज थोड़े खर्चे कम कर लो ताकि कोई किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, क्योंकि पैसे का एक ही नियम है, आज तुम मुझे बचा लो, कल मैं तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। ये रील उस दोस्त को शेयर करो जो पैसा पानी की तरह बहाता है, और हाँ, मुझे एक दोस्त समझकर फॉलो कर लो। Did Evan just turn down Rainforest Cafe? Oh my gosh, Evan might actually be brain dead. All right, Evan, it's time to pull the plug on this live streaming nonsense. No! Dad? Oh, great. Here we go. What do you want, Evan? I feel trapped in this house. You took away my video games, and that is not okay with me. Evan, you were playing video games for 7 days straight. You needed to take a break. No. I need a break from you, Dad. That's why I'm running away. Yes! I never thought this day would come. Evan, did you just say you're running away? Yes, brother. It's time for me to get out of this toxic household. How are you gonna survive? You spend like millions of dollars every week. No, I spend thousands of dollars a week. There's a difference. And I figured I could, live with you. Yeah, no, that's not happening. Okay then, I'll go live on the streets, and I'll be just fine. My phone died, and I don't have anywhere to charge it. That's it, I'm moving back home. Father, your favorite son has returned home. Oh no. Evan, thank goodness you're home, partner. Come give your brother a hug. No, I don't want a hug from you. I want to go lay in my bed. You're on my side of the room, Get out of the way. Where's my bed? Where are my lizard cages? Where are my Legos? All right, guys, this is his last Lego. Evan, you're back. What's going on here? Why are you taking all of my stuff? Evan, you ran away from home, so we moved all of your stuff out of here so that Kevin could have a bigger room. You moved my stuff? I was gone for like 3 minutes. Well, I guess you can move a lot when you got 3 people to help out. Where did you guys put my stuff? Well, I took most of your Lego sets, and the rest of your stuff we threw into a dumpster. A dumpster? Oh my gosh, the trash people didn't come yet, did they? No! Don't throw away my lizard cages! I can't believe you guys threw all of my belongings in the trash. Sorry, Evan, but you ran away. We didn't think you'd be back. I figured you'd be back. One man's trash is another man's treasure. My arch nemesis 7. I should have known that foul stench wasn't the garbage. It was you. I'm pretty sure that smell was you. All of your belongings are with me now. This was the last thing I needed. Give that back to me. उसके बच्चे बार बार शोर कर रहे हैं और वो कुछ पका रही है, आवाज आ रही है। हज़रत उमर ने दरवाजे पे दस्तक दी। कौन है दरवाजे? कहा मैं एक गुलाम हूँ। हज़रत उमर कहते हैं गुलाम हूँ। बहन क्या मसला है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? बीबी कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊँ, लो ना अपना काम करो। हज़रत उमर ने इसरार किया तो तल्ख लहजे में, उस तल्ख लहजे में बीबी कहने लगी
دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے. کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں. یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چلائے ہیں، لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈھڈی ہوتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی. خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے، پر سو بھی نہیں رہے. حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے، گھر سے سامان اناج غلہ کندھے پہ رکھا. خادم کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے دے دو. فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا. حضور نہیں، وہ تو میرے بس کی بات ہے. فرمایا پھر مجھے کرنے. دوڑے آئے، اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی. کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نا آج کھانا پکا دے تیرے بچوں کو. پھر وہ گھی چڑھا کے چینی ڈال کے کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا. غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا. پھر کھانا پکایا، پھر ان بچوں کو کھلایا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے. جناب اسلم کہتے ہیں بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے، بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے. جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے. جب وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں. کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام میں روٹی نہ ملی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے. حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کیا؟ فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا. اپنے منہ سے کہنے لگے سیاںا بھی نہیں، باشعور بھی نہیں، اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا. لیکن اگر صدیق نے کہا تو وہ مان گیا. اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا میں نے عمر کو معاف کیا. حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہ آپ عمر ہیں؟ Oh man, why did it stop? I had to take a break, but I can launch more if you guys want. Richard, I told you specifically not to launch fireworks. My mother's gonna be angry with me. It's 4th of July, dude. Your mommy will probably understand. Nedry, I told you no fireworks. Never mind. I am taking away your celery privileges. Not my celery privileges! Celery privileges? Tell your friends to go home. You're grounded. You guys need to leave. I'm grounded on my favorite holiday. Ned, why don't you let your anger out and launch a firework? I can't. Launch a firework, Ned. Okay, this is for America. Happy 4th of July, everyone! Mother, why would you take away all my books? Because you used fireworks yesterday. It was the 4th of July! Hey, Ned. What are you doing here? We came to help you out, man. Richard, you're here too? I'm grounded! Well, we felt bad that you got grounded for the firework incident, so we came here to give you ways to entertain yourself. I don't need ways to entertain myself, fellas. I have my brain to do that. That's fine. I guess I'll just bring home the book that I got you. You brought me a book? Give it to me. All right, Ned. Here you go. Diary of a Wimpy Kid? What makes you think I'd be interested in that? Because you're a wimpy kid? I figured you could relate to it. I brought you something you're actually gonna use. Grand Theft Auto 5? That game's rated M for mature. I cannot play that. Look, man, you have two options right now. You can either sit there with your thoughts, or you can play a video game where you get to drive cool cars and blow stuff up. Your choice. Give me the game. I am a much better gamer than you are. Evan, why are you always yelling, partner? Yeah, we were outside, but we could still hear your screams. I'm trying to play my video games, but I am being verbally attacked by this loser online. I know you are, but what am I? I am not a loser. You're the loser. Why don't you just report this guy? I've been... میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند اگر بلائے اور بیوی کی روٹیاں تنور میں جل رہی ہوں تو چھوڑ دے، پہلے خاوند کی بات سنے. فرمایا خاوند اپنے بستر پہ بلائے اور اگر بیوی نے آنے سے انکار کر دیا
اور بیوی نہ آئی ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے رہے ساری رات لعنتیں برسائیں گے فرشتے اور فرمایا لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے خاوند کی عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے دوسروں کو بتلاتی ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کہتی ہے یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے فرمایا ملعون ہے جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے عیب بتلاتی ہے میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایک دولت ہے اور دنیا کی بہترین دولت ایک نیک بیوی ہے اگر تجھے نیک عورت مل گئی اگر تجھے نیک عورت مل گئی تو یاد رکھنا پھر تیرے لیے سب سے بہترین متاع تیرے ہاتھ آ گئی عورت یاد رکھے اس کی جنت اس کے کہتے ہیں نا بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے اور عورت کی جنت جس طرح ماں پہ پابندی نہیں نا کہ ماں نمازی ہو تو جنت قدموں کے نیچے ماں حافظہ ہو تو جنت نیچے ہے ماں ہمیشہ نیک ہو تب بھی ماں کسی طرح کی بھی ہو لیکن بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوتی ہے کبھی بھی یاد رکھ شوہر تیرا کسی طرح کا بھی ہو تیری جنت شوہر کے قدموں سے ہی وابستہ ہے. Hey Grandma, can you give us the snacks that you brought? Here you go. Make sure that you split this with your cousin and his curly-haired friend. Okay. What the heck? Did you eat all of them? Shh! The minions are about to say banana! Little Johnny, did you seriously have to eat all of the nerds? Yup, they were really good. We were supposed to share that between the three of us during the movie. How are we supposed to share that tiny box? It's smaller than my pinky. Boys, stop talking. The minions just said banana and I couldn't even hear them. Little Johnny ate the entire box of nerds, Grandma. And I cannot sit through a movie without eating something. My brain starts saying weird things to me. Oh dear. Don't worry, boys. I brought more snacks. Oh, thank goodness. Ah, here we are. Pass this down to your cousin and his friend. Here, cousin. You don't have to worry about me eating this. Seriously, Grandma? A lemon? Do you have anything else that's not a fruit? Oh, of course I do. Here's a tomato. A tomato? What? It's not a fruit. It's a vegetable, I think. Oh man, there's so many snacks to choose from. Wait a second, Billy. My grandma gave us $100 each. I know. This is enough money for me to buy like 3 snacks at the movie theaters. Or we could go to the mall and buy ourselves some toys. Toys? Oh my gosh, this is a big decision. What do I want? Toys or food? Well, I don't know about you, but I'm gonna go visit the Lego store. I choose food. Hey guys, ایک نماز چھوڑنے کی سزا 2 کروڑ 80 لاکھ ہے اور قیامت کا ایک دن 50 سال لمبا ہوگا اور میرے نبی نے فرمایا خدا اس کا چہرہ روشن کرے جو اچھی بات خود بھی سنے اور آگے پہنچائے اور ہاں یہ ویڈیو شیئر کرنے سے شیطان آپ کو ضرور روکے گا. جزاک اللہ. If you speak one more time, I swear I will not مکھیاں دیے مدینے دیا تاجدارا اے سونیا وضحا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفاں والیا مازاق دے نینا والیا سونیا جدوں میں باغاں وچ پھلاں دا رس چوسنیاں جدوں میں جا کے اور رس نو چھتے تے سٹن لگنیاں آقا میں رس بعد سٹنیاں پہلو تواڈے تے درود و سلام پڑھ لینیاں آقا پانے پھل کوئی ہے رنگ کوئی ہے جگہ کوئی ہے اسی درود و سلام پڑھ دیا جانیاں رب اس رس نو شاد بنانا جان یا نبی سلام یا رسول. Oh yeah, I thought I was your favorite grandchild, Grandma. No!